لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروردگار عالم نے انسانیت پہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کو دو جہان میں کامیاب کرانے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا میں بھیجا۔ اور یہ اتنا بڑا کرم ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، انسانیت پہ احسان عظیم ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ میں انسانیت پر بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگوں نے مقالے پڑھے اور ایک ادبی محفل ہوئی۔ یہودی اور عیسائی فلاسفر اور لکھے پڑھے لوگوں نے یہ بات پاس کی کہ اگر اس دنیا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو لوگ انسان نہ رہتے، درندے بن جاتے۔ انسانیت کو انسانیت کا سبق دینے والی ذات اور درس دینے والی ذات وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی عظمتیں بخشی، اس قدر احترام بخشا، ہم اور آپ تو اس لیے قدر نہیں کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم نام سنتے ہیں، لیتے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کے ساتھ سوچنے کے عادی ہیں ان کو پتا ہے کہ نبوت کتنا بڑا کمال ہے۔ اور نبی دنیا میں تشریف آوری تو ایک بہت بڑی بعد کی بات ہے۔ سارے جہان کے علماء کا اتفاق ہے کہ عالم ارواح میں جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، نہ درخت تھے، نہ حجر نہ شجر، کوئی چیز نہ تھی، دنیا میں انسان کوئی آیا ہی نہیں تھا، اس دنیا کا وجود نہ تھا۔ سارے انبیاء، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں کی روح عالم ارواح میں تھی، سب لوگ عالم ارواح میں تھے۔ پروردگار عالم نے اس وقت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم ارواح کی بھی سرداری عطا فرمائی۔ اور مالک کائنات نے دربار بلایا، ایک جلسہ بلایا، ایک محفل قائم کی۔ اندازہ لگاؤ اس مجلس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس محفل کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کی صدارت خود اللہ نے آپ کی ہو۔ اور جلسے میں شریک ہونے والے انبیاء کرام ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے جلسہ بلایا، صدارت خود فرمائی۔ 1,24,000 نبیوں کی روحیں بلا لی، رسولوں کی روحیں بلا لی، پیغمبروں کی روحوں کو طلب کر لیا۔
کیا کہنا اس جلسے کا جہاں جلسے میں شریک ہونے والی انبیاء علیہ السلام کی روحیں ہوں اور صدارت پروردگار عالم کی ہو. سبحان اللہ. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے پیغمبروں، سارے رسولوں، سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرما دیا اور سب کو جمع فرما کے اب آیا قرآن کریم. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے، رسولوں سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا. اندازہ لگاؤ اس وعدے کو کتنا بڑا وعدہ کہو گے. لینے والا خدا ہو، وعدہ کرنے والے کلیم اللہ ہو، خلیل اللہ ہو. اللہ کی ذات وعدہ لینے والی، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ دینے والے، وعدہ کرنے والے، اسماعیل ذبیح اللہ وعدہ کرنے والے، عیسیٰ روح اللہ وعدہ کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ کرنے والے، نوح نجی اللہ وعدہ کرنے والے. اللہ کی ذات وعدہ لینے والی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا میثاق النبیین، میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، پیغمبروں سے وعدہ لیا، رسولوں سے وعدہ لیا. 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک اقرار لیا. میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. او میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میری نبوت تمہیں ملے گی، میں اپنا نمائندہ تمہیں بناؤں گا، رسول تمہیں بناؤں گا، نبوت کے تاج تمہیں اڑاؤں گا. لیکن ایک وعدہ کرو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، عبداللہ کا یتیم آئے گا، 2 جہان کا سردار آئے گا، بے وارثوں کا وارث آئے گا، کمزوروں کا سہارا آئے گا. ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، توریت دوں گا، تمہیں انجیل دوں گا، زبور دوں گا، آسمانی صحیفے دوں گا، آسمانی کتابیں دوں گا، تاج نبوت اڑاؤں گا، اپنے نمائندے تمہیں بناؤں گا، اپنے برگزیدہ بندے تمہیں بلاؤں گا، میں تم سے کلام کیا کروں گا، جبریل کے ذریعے پیغام تمہیں دیا کروں گا. لیکن ایک بات سن لو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک لاڈلا آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک دنیا میں نمونہ بن کر آئے گا، ساری قوم کے لیے ہدایت بن کر آئے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کی تصدیق کرے گا، تمہیں سچا بتائے گا، تمہیں سچا ثابت کرے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم،
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اقرار کرو، وعدہ کرو، میرے نبی کی نصرت کرو گے، میرے نبی کی امداد کرو گے، میرے نبی کا تعاون کرو گے، میرے نبی کا اعلان کرو گے، میرے نبی کا پرچار کرو گے، میرے نبی کی شہرت کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اندازہ لگاؤ، خدا کا فرمان ہو، انبیاء کرام کی روحیں ہو، کب سرتابی کر سکتے ہیں، کب حکم عدولی کر سکتے ہیں، کب نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن خدا بند کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے پھر پوچھتے ہیں قال اقررتم، کیا تم سب نے اقرار کر لیا اس بات کا؟ عہد لیا خدا نے، حلف لیا خدا نے، حلف وفاداری لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تم اب بھی نہیں سمجھے میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ارے اللہ پاک جل شانہ نے ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، خلیل اللہ سے حلف وفاداری لیا، کلیم اللہ سے حلف وفاداری لیا، اسماعیل ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، میرے کالی کملی والے کے سارے وفادار ہو کے رہنا۔ تو خدا نے نبیوں سے حلف وفاداری لیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرنا، میرے نبی کی عظمت کرنا، اس امت کے دن میں کوئی حرج نہیں۔ ابھی تو نبی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے علیہ السلام، کوئی بھی کائنات میں ابھی پیدا نہیں ہوا، مگر عظمت کا اندازہ لگا، اکرام کا اندازہ لگا، کالی کملی والے کی شان کا اندازہ لگا، اس کالی کملی والے کی مرتبے کا اندازہ لگا، اس کی بزرگی کا اندازہ لگا۔ ابھی دنیا میں کوئی شے نہیں بنی، ستارے نہیں چمکے، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، باغ نہیں، بہار نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، زمین نہیں، آدمی نہیں، پرندہ نہیں، چرندہ نہیں، دنیا میں شے کوئی نہیں، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت کے وعدے لے رہا ہے۔ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، اس نبی کی عظمت کے لیے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ اور تیری شکل کو اگر کوئی دیکھے کہ تو نے نبی سے حلف وفاداری اٹھایا کہ نہیں، شکل کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ شکل بتائے گی کہ یہ نبی کا وفادار نہیں، لباس بتائے گا یہ نبی کا وفادار نہیں۔ فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے میرے نبی کی آمد کا، اکرام کا، احترام کا وعدہ کر لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کرنا۔ کتاب تمہاری اپنی ہوگی، آسمان سے میں دوں گا، اور لوگوں، نبیوں اور رسولوں، انجیل میں میرے محبوب کا ذکر آئے گا، توریت میں کالی کملی والے کا ذکر خیر آئے گا، زبور میں آئے گا، اپنی اپنی نبوت کے دوران، اپنی اپنی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کا ڈنکا بجاتے چلنا۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام کے تمام انبیاء کرام نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اقرار کر لیا، ہم حلف وفاداری اٹھاتے ہیں، کالی کملی والے سے وفاداری کریں گے، ان کی عظمت کو بڑھائیں گے، ان کی شان لوگوں کو بتائیں گے، ان کی توقیر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اس لیے فرمایا قال
اقررتم قالوا اقررنا، او مالک کائنات ہم سب نے اقرار کر لیا. فرمایا قال فاشهدوا، اس حلف پہ، اس وعدے پہ، اس عہد و پیمان پہ تم بھی گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں، کوئی اس کے خلاف نہ کرنا. عالم ارواح میں کیا شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بحث کرتے ہیں آج لوگ کتنی بڑی ہے، نہیں جی اتنی ہے، شان اتنی بڑی ہے. ارے اس کی شان کا کیا کہنا، ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی اور اللہ پاک اپنے نبیوں سے وعدے لے رہا ہے. اور اگلی بات قرآن کریم نے جو بیان فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، تاکہ میں اور آپ یہ نہ سوچ سکیں چلو جی اللہ میاں وعدہ لینے والا، انبیاء وعدہ دینے والے، ہم بیچ میں کون ہیں، ہمارا کیا ہے. ہم ہوئے امتی، بات ہو رہی ہے نبیوں کی، بات ہو رہی ہے رسولوں کی. ہم تو جتنے گناہ کریں کوئی حرج نہیں، بدکاری کریں، بدماشی کریں، چوری کریں، جھوٹ بول لیں، حرام خوری کریں، ہمارے لیے کیا ہے. اللہ پاک نے سب کے لیے فرما دیا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک، جو پھرے اس کے بعد، اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی جو ہیرا پھیری کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سارے فاسق لوگ ہیں، گناہگار ہیں، مجرم ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. گویا راستہ عالم ارواح میں بتلا دیا کہ عالم ارواح میں سرداری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ پاک جس جلسے کی صدارت فرمائے، جس جلسے کا میں نے ذکر کیا اس کا صدر خدا ہے اور انبیاء متحدہ ہے، سارے نبی سننے والے اور خدا سب کو سنانے والا. جب اتنی بڑی عظمت بتا دی گئی، اللہ پاک نے ایک اور سرداری عطا فرما دی. عالم ارواح ہی کی بات کر دوں آج. اس وقت میں انبیاء کرام کی روحیں، رسولوں کی روحیں، پیغمبروں کی روحیں، صحابہ کی روحیں، کتبوں اور ابدالوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں، قلندروں کی روحیں، ساری روح، اچھے کی، بروں کی، کافروں کی، صدروں کی، وزیروں کی، سب کی روحیں ایک وقت میں اللہ نے پیدا کی. سارے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے اور سب کے سامنے فرمایا الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، کیا تمہارا میں خالق و مالک ہوں. الستُ بربکم. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ کئی مرتبہ آواز لگائی، سارا عالم ارواح خاموش، انبیاء کی روحیں خاموش، نبیوں کی روحیں خاموش، رسولوں کی روحیں چپ، پیغمبروں کی روحیں چپ، کتبوں، ابدالوں، ولیوں کی روحیں خاموش، بالکل چپ چاپ کرنا تھا. سب حیران ہے کہ کیا جواب دے، جواب کیا دیا جائے. پھر آواز آئی الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں. علماء کرام نے لکھا سب سے پہلے آواز لگائی، جواب دیا روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. فرمایا بلا انت ربنا، بلا انت ربنا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے. علماء نے لکھا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے یہ جواب دیا تو سب کو سبق مل گیا،
सारी अंबिया की रूहें बोल उठी, फिर रसूलों की रूहें बोल उठी, फिर पैगंबरों की रूहें बोल उठी, फिर सहाबा कुतुब और अब्दालों की रूहें बोल उठी। तो हमारे नबी तो वो नबी हैं जिन्होंने आलम अरवा में भी तमाम आलम अरवा पर सबक पढ़ाया और उस्ताद बन गए आलम अरवा के। उस वक्त की सरदारी और उस वक्त का उस्ताद होना और बड़ा होना जाहिर हो गया, साबित हो गया, वरना सारे खामोश थे कि क्या जवाब दिया जाए। तो आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने अजमत बयान फरमाई कुरान करीम के जरिए। एक अहद लिया, एक पैमान लिया, एक वादा लिया सबके सबसे, और असल मकसद था अजमत बतानी। वरना आप जानते हैं अल्लाह ने वादा लिया, नबियों ने वादा दिया, उन्होंने पूरा कर दिया, निभा दिया, हमें बताने का क्या मकसद? वो तो मामला हो चुका ना। हमें बताने का मकसद ये है कि जिस नबी की शरीयत को तुम ठुकराते हो, जिस नबी के दीन को घटिया समझते हो, जिस नबी के लाए हुए कुरान को घटिया समझते हो, वो तो इतना बड़ा नबी है कि आलम अरवा में मैंने उसके लिए अंबिया से वादे लिए। फिर अंबिया किराम ने उस बात को बड़ा निभाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला के फरमाया, बेटा मेरी एक आखिरी वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, मेरी एक नसीहत, आखिरी बात मेरी एक लिख ले, तेरे काम आएगी। शीश अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उन्होंने पूछा, अब्बा जान फरमाओ। तो यूं फरमाया, जब कोई तेरे ऊपर मुश्किल वक्त आए, जब कोई परेशानी आए, जब कोई तकलीफ का वक्त आए तेरी जिंदगी में तुझ पर, तो अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ करना, और दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पढ़ना, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा आपकी नसीहत बिल्कुल ठीक है, आपका फरमान बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती बात कि अबुल बशर तो आप हैं, सारी इंसानियत के अब्बा तो आप हैं, सारे जहान के लोगों के बाप आप हैं। अल्लाह ताला ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया और आप नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, मैं भी आपका बेटा हूं। ये कौन है जिसकी जात पे आप दरूद पढ़वा रहे हैं? ये कोई आपसे भी बड़े हैं? ये कौन है? फरमाया, हाँ लब से जिगर तू नहीं जानता, मैं जन्नत में रहा हूँ, जन्नत में रह के आया हूँ, जन्नत के सुर्ख याकूत के मकानों के दरवाजों पे, सब्ज याकूत के मकानों के दरवाजों पे, सोने चांदी की ईंटों पे, मुझको अंबर जाफरान के कार के बने हुए महलात पे, और दूध की नहर पे, शहद की नहर पे, तमाम जन्नत के आला दर्जों के दरख्तों के एक एक पत्ते पे मैंने मोहम्मद का नाम देखा है। इसलिए मैंने तुझे बतलाया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मेरी औलाद में से नबी आएगा, एक रसूल आएगा, एक पैगंबर आएगा, क़यामत के दिन मैं भी उस पर फख्र करूंगा। पता चला कि सारे अंबिया किराम ने अजमत का डंका बजाया और अपने अपने अंदाज में सबको बताया कि किस तरीके से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अजमत अता फरमाई, शान अता फरमाई, मर्तबा अता फरमाया। इसी तरह दूसरे तमाम अंबिया किराम ने अपने अपने वक्त में इसी तरह से निभाया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुश्किलात झेली, परेशानियां उठाई, इस कदर दिक्कतें उठाई कि आज कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
ہے ان تکلیفوں کو اٹھانا. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کوٹھا بالکل بن گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی، انعام مانگا، اللہ میاں سے بخشش مانگی، اپنا حق مانگا. ہم لوگ تو جب اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں نا، اصل تو نماز میں بھی ہم لوگوں کا یہی حال ہے، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے، خیال میں سودا دکان پہ تول رہے ہیں. نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور کام دفتر میں ہو رہا ہے، دل وہاں پھر رہا ہے. ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے. اور سلام پھیرنے کے بعد تو خاص طور سے بالکل بے توجہی ہوتی ہے. ہر وقت توجہ کرنا، خیال کر کے دیکھنا، سلام پھرا نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ ٹوب دیکھ رہے ہیں، بلب دیکھ رہے ہیں، پچھلی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جماعت کے لوگ کہیں اٹھ کے نہ بھاگ گئے ہوں، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، ہاتھ یعنی ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیل، اور مانگنا خدا سے تیرے ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیلتے. اندازہ لگا ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں رہا، مانگتا خدا سے ہے اور دیکھتا ادھر ادھر ہے. عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی. اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا. وہ قبول ہو کیسے؟ تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے. نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تو دعا کے شروع میں درود پڑھنا. تو درود مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی. اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا. وہ قبول ہو کیسے؟ تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے. نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تو دعا کے شروع میں درود پڑھنا. تو درود تو کیا پڑے گا؟ تجھے ہاتھ جھولی پھیلانے کی بھی تمیز نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، انعام مانگا، اکرام مانگا. اسماعیل علیہ السلام کو بلوا لیا، آجا بیٹے. ادھر حضرت ہاجرہ کو بلا لیا، آپ بھی آ جائیں. حضرت سارہ کو بھی بلا لیا، تشریف لے آؤ. حضرت خلیل اللہ نے سارا خاندان اپنا جمع کر لیا. اسماعیل ربی اللہ سے فرمایا جولی پھیلا دو. حضرت حاجرہ سے کہا جولی پھیلا دو. حضرت سارہ سے کہا جولی پھیلا دو. تمام خاندان جولی پھیلائے کھڑا ہے. خلیل اللہ نے بھی دامن پھیلا دیا اور مانگنے لگا ربنا وبعث. ان میں سے ہوتا وہاں کوئی پتہ نہیں کیا مانگتا. ہاں خلیل اللہ کی مانگ دیکھ کیا مانگا ہے. الہ العالمین میری مزدوری یہ ہے، میرا انعام یہ ہے، میری بخشش یہ ہے، میرا اکرام یہ ہے، میرا حق یہ ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. اور میرے مولا تو نے میرے ذمہ کعبہ بنانا لگایا تھا، میں نے لگا دیا. یہ ذبیح اللہ گارا پکڑانے والا بھی کھڑا ہے، یہ روٹیاں پکا کے لانے والی ہاجرہ بھی چولی پھیلائے کھڑی ہے، یہ پانی پلانے والی حضرت سارہ بھی کھڑی ہے. مولا خلیل اللہ کا سارا خاندان تیری حضور میں چولی پھیلائے کھڑا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. مولا میں اس اپنی آل میں سے ایک رسول مانگتا ہوں، ایک پیغمبر مانگتا ہوں، ایک حبیب اللہ مانگتا ہوں. ایسا رسول عطا کر، ایسا نبی عطا کر، ایسا پیغمبر عطا کر فیہم رسولا جس کے اندر یہ صفتیں ہو یتلو علیہم آیاتک.
وہ تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے. جو قرآن تم نے مردوں کے لیے ٹھپ رکھا ہے، مردوں کے لیے کوٹھی بنگلہ کھانا پینا کار موٹر ہوائی جہاز سارا نظام زندوں کے لیے، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے. ہمارے گھر میں اس دن قرآن کا داخلہ کھلے گا جب کوئی گھر میں مر جائے گا. فرمایا یتلو علیہم آیاتک، تیرا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن سکھائے سنائے حکمت کی باتیں بتائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کی نگاہ نبوت اتنی پرتاثیر ہو، توجہ کرنا ذرا، اس نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو کہ 100 سال کے کفر کو ایک نگاہ میں اڑا کے ساری زندگی جس کی کفر شرک میں گزری ہو، نگاہ نبوت پڑی نہیں اور توبہ کی نہیں، اور سارا کفر معاف، سارا شرک معاف. نبی کی پیار کی نگاہ پڑی نہیں اور جنت واپس ہوئی نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کے روگ کو دور کرنے والا ہو، دلوں کو پاک بنانے والا ہو، دلوں کو دھو دینے والا ہو، دلوں کو مزکہ اور صاف کر دینے والا ہو، مقدس اور مطہر بنا دینے والا ہو. وَيُزَكِّيهِمْ، میرے مولا میری اس حال میں سے ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن سنائے، حکمت کی باتیں بتائے اور دلوں کو رنگنا جانتا ہو. کیسے دل رنگے گئے، اندازہ تو لگاؤ کیسے دل رنگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کا مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہر وقت ٹکرانے والے تھے، نگاہ نبوت جس پہ پیار کی پڑ گئی، خدا کی قسم جنت کا وارث بن گیا. اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنا جانتا ہو. پھر ایسا پاک کیا، معراج والی رات میں جب جنت الفردوس کی سیر فرما رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت کی سیر فرما رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے آگے ایسا معلوم دیا کہ جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو. آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آہٹ آئی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کالی کملی والے تیرا غلام بلال ہوں. ایسے لوگوں کے دل صاف کیے، ایسا لگا کہ پھر رگ رگ میں کانٹے چبھے، پھر پتھر برسے، پھر بھوک پیاس کا عذاب ہے، کچھ بھی ہو نگاہ نبوت نے جس کو اپنا بنا لیا ایک بھی مرتد نہیں. وہ شان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کی باتیں ویسے کم سمجھ میں آتی ہیں، اگر تھوڑا چھوڑا کہوں نا، فلانا یوں کہتا فلانا یوں کہتا، پھر ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے بات. اچھا جی یہ تو نبی کی شان منیں گے ہی. اچھا قرآن بتایا اور ہم نہ مانیں؟ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی شان کو مانتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ جس مائی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، جس مائی کی پیٹ سے حضور پیدا ہوئے، اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا. نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا اس جگہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا. سنتے رہو گے، ہم سناتے رہیں گے، تم سنتے رہو گے، پلے انشاءاللہ دل کے اندر کچھ نہیں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی گانٹھ دل میں لگ گئی کہ اب قرآن کریم کے لیے جگہ نہیں. وہ مکے والے یوں تو کہتے تھے، فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ
إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تو قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ کوئی کمال کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قصوں کی کتاب ہے، کہانیاں ہیں. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس نبی کے ہم امتی اور نام لیوا ہیں، جس نبی کے تذکرے، جس نبی کا اہتمام، جس نبی کا انتظام اس وقت سے شروع ہے جب سے یہ دنیا بنی. کوئی ایسی دنیا میں آئی تھی، نبی کا اہتمام، نبی کا انتظام اور نبی کا استقبال اس وقت سے ہو رہا. پھر کوئی نبی آیا صوبے کا نبی، کوئی آیا ضلع کا نبی، کوئی مدین کا نبی، کوئی مصر کا نبی، کوئی فلسطین کا نبی، کوئی عرب کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، اور ہمارے نبی تشریف لائے تو ساری کائنات کے نبی، ساری کتابیں منسوخ، سارے احکام منسوخ، قرآن کریم آ گیا. بس اس قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 گنا معاف، 10 نیکی نام اعمال میں 10 درجے بلند. الف لام میم 3 حرف ہو گئے. علماء سے پوچھ لو الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی، 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا ہی میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، اور ہر دفعہ میں نے یہ پوچھا میرے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو تیرا نزدیکی بن جاؤں اور تیرا قریبی بن جاؤں، دوست بن جاؤں، تیرا ایسا وظیفہ بتا. کیا پڑھوں میں؟ آواز آئی احمد بن حنبل قرآن پر. سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، یعنی ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی لوگوں کو بتا دو میرا بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں. فرمایا میرا بندہ جب آنکھ سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور میرا بندہ جب قرآن سنتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں. کتنی عظمت ہے، کتنا بڑا احترام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی عظمت کرو، اقرار کرو محتمل شان ہونے کا. وہ اتنی اونچی شان والا میں نے نبی تمہیں بخشا ہے کہ اگر تم نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں سارے گناہ سمندر کے جھاگ جتنے ساروں کو معاف کر. اس لیے میں نے یہاں سے ابتداء آج شروع کیا. ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعے کو سیرت کا ہی بیان ہوگا. تو ابھی اس نبی حبیب نبی آمنہ کے در یتیم صافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی یا 9 تاریخ کو ہوئی. ولادت بھی بیان ہوگی اور آپ کی وفات شریف بھی بیان ہوگی. یہ میں نے وہ چیزیں ذکر کی جو پہلے سے پہلے کی ہیں. ابھی دنیا بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، زمین بھی نہیں. اللہ پاک کتنی عظمت فرما رہے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ اب تو ٹائم نہیں، نماز کو دیر ہو جائے گی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ادھر ہم نے سیرت کا بیان شروع کیا، ادھر حافظ شریف صاحب منزل آبادی تشریف لے آئے. نماز جمعہ کے فوراً بعد نعت شریف ہوگی بہترین، تمام حضرات سن کے جائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے.
تاکہ دل میں محبت پیدا ہو، اور محبت عین ایمان ہے، ایمان کی دلیل ہے سرکار سے محبت کا اظہار کرنا۔ اس لیے سنتوں کے فوراً بعد سب حضرات بیٹھے رہیں، کوئی نہ جائے، نعت شریف سن کے جائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو مجھے میری بات بتا دے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ سب کو بگڑی بنا دے، مولا اجڑوں کو بسا دے، الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے۔ اے مالک کائنات تمام مسلمانوں پر رحم فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، مولا سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا، صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ جتنے مدرسے کے مسجد کے میرے خدمت گزار ہیں سب کو اللہ پاک دین و دنیا میں رنگ دے، یا اللہ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما، غلامی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ یا اللہ ظالم کو ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، مولا کریم فتنہ پردازوں سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حق سبحانہ وتعالی وتقدس چونکہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، معبود برحق ہے، سب کی بگڑی بنانے والا ہے، اجڑوں کو بسانے والا ہے، بچھڑوں کو ملا دینے والا ہے، بادشاہوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دینے والا ہے، فقیروں کو تخت شاہین پہ بٹھا دینے والا ہے، بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو عقل بخشی، اسی نے آدمی کو دل و دماغ دیا، اسی نے آدمی کو صورت بخشی، پیاری پیاری اعلیٰ درجے کی آنکھیں دی، زبان دی، ناک دیا، کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، پھر بیوی دی، بچے دیے، مال دیا، اولاد دی، سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب میں تجھے دیکھتا ہوں، تیرا سب کچھ بنانے والا میں، پیدا کرنے والا میں، تجھے دینے والا میں، تجھ سے تھوڑا سا اپنے نام پہ مانگ کے دیکھتا ہوں، تو دیتا ہے یا عطا کرتا ہے؟ کسی کو کوئی آدمی 100 روپیہ دے کر اور یہ کہہ دے کہ یہ 100 روپیہ تیرا ہے، لہذا مجھے ایک سونے کی بوتل پلا دے 2.5 روپے کی، اگر تم یوں کہو کہ بڑا لالچی ہے، وہ 100 روپے دے کر ایک بوتل سوڈے کی اگر مانگ لے تو وہ تو لالچی، اور تو 100 روپیہ لے کر کے ناشکرانی، تجھے 2.5 خرچ کرتے ہوئے پھانسی لگ رہی ہے، اس نے جو تجھے 100 کا 100 دیا ہے۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا یقین یہاں جمے کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے، یہ جان میری نہیں اللہ کی ہے، یہ اولاد میری نہیں اللہ کی ہے، یہ مکان میرے نہیں اللہ کے ہے، یہ دکان میری نہیں یہ اللہ کی ہے، جب تک میرا رزق اس میں لکھا ہے میں ہوں، اور جب موت آ جائے گی تو نہ جانے کون کمائے گا کون کھائے گا۔
इस यकीन की कमी है बस। हम जान को अपनी समझते हैं, औलाद को अपनी समझते हैं, जब भी तो कुरान नहीं पढ़ाते। और अगर कोई पढ़ाता भी है तो बदअमल औलाद यहां तक बिगड़ गई कि कुरान पढ़ के भुला देते हैं। हदीस पाक में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज वाली रात में मैंने देखा एक आदमी लेटा हुआ है, दूसरा आदमी उसके सर पे खड़ा है, इतना जोर से सर में पत्थर मारता है, सर का रेजा रेजा हो जाता है, कीमा बन जाता है। फिर वो मारने वाला उस लुढ़के हुए पत्थर को उठाने जाता है, इतनी देर में पत्थर फिर सही हो जाता है, सर फिर सही हो जाता है और वो फिर पत्थर मारता है, इसी तरह बार बार मारता है। हुजूर फरमाते मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला कुरान करीम पढ़कर भुला देने वाला है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मैंने मेराज वाली रात में देखा एक आदमी लहू की खून की नदी में नहर में खड़ा है, दूसरा आदमी पत्थर लिए हुए किनारे पे खड़ा है, वो लहू की नहर से निकलना चाहता है, किनारे के करीब आता है, वो किनारे पे खड़ा होने वाला किस जोर से पत्थर मारता है, वो पहली जगह वापिस लौट जाता है, फिर यूं ही हो रहा फिर यूं ही हो रहा है। पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये मेरी उम्मत का सूद खाने वाला है। तो अर्ज ये कर रहा था कि असल में तमाम चीजों को हम मालिक कायनात की तसव्वुर नहीं करते। अगर ये ख्याल हो कि ये दिल मेरा नहीं तो इस दिल में अल्लाह को बसाया जाए। सुभान अल्लाह, हदीस कुदसी है, इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं मेरे बंदे मैं तख्तों पे नहीं समा सकता, मैं कुर्सियों पे नहीं समा सकता, मैं चांद और सूरज और सितारों में नहीं समा सकता, मैं आसमानों में नहीं समा सकता, मैं सिदरतुल मुंतहा में नहीं समा सकता, मैं मोमिन के दिल में समा सकता हूं। फरमाया मोमिन का दिल मेरा अर्श है, कुलूबुल मोमिनीन अर्शुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मोमिन का दिल मेरी क़यामगाह है, मोमिन का दिल मेरे ठहरने की जगह है, मोमिन का दिल मेरा आराम करने की जगह है। और हदीस में साथ साथ यूं आता है अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मैं अपने बंदे के दिल के करीब होता हूं उस दिल को खाली नहीं पाता, उस दिल में बीवी की मोहब्बत भरी हुई है, उस दिल में माल की मोहब्बत भरी हुई है, हिरस भरी हुई है, किसी और मासूक की मोहब्बत से दिल लपरेज है। फरमाया मैं खुदा ना उम्मीद होकर मेरे बंदे तेरे दिल से लौट आता हूं। मैं वापिस आ जाता हूं तेरे दिल से कि आए मेरे बंदे ने मेरे अपने दिल में मेरी जगह भी ना रखी। तो खुदावंद आलम ने इसी तरह से ये माल दौलत बनाया और फरमाया। अब सुभान व तआला ने फरमा दिया कि मेरे बंदे ये सब कुछ मेरा है, मैं लेने पे आऊं तो करोड़ों का सफाया 1 मिनट में कर दूं, देने पे आऊं तो फकीरों का हाथ पकड़ के तख्ते शहनशाही अता कर दो। मालिक बिन दीनार सबका जो रहमतुल्लाह अलैह मशहूर अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, यकीन की बात है सारी, बहुत मशहूर अल्लाह वाले थे, लोग साथ साथ चला करते थे, मीर थे बेशुमार मुरीदों के। तो एक जगह से जब गुजरने लगे तो बहुत बड़ा मजमा देखा। तो आपने किसी मुरीद से फरमाया कि देख के आओ ये हल्का कैसा है, ये मजमा कैसा लगा हुआ है। तो उस मुरीद ने मालूमात करके आके बतलाया
کہ جس شہزادہ جو ہے نا بادشاہ کا بیٹا، وہ اپنے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا محل بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی نقشہ بکشہ بن رہا، اس لیے لوگ اکٹھے ہیں، اس لیے لوگ جمع ہیں کہ شاہی محل بن رہا ہے، بنانے کا پروگرام ہے، تجویز ہو رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ ساتھ اس مجمع میں چلے گئے اور جا کر کے اس شہزادے کو بلایا اور فرمایا بھائی کیا ارادہ ہے کہ جی اتنا بڑا محل بنانا ہے، ایسا بنانا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، یوں بنانا، یوں انتظام کرنا، یہ کرنا اور وہ کرنا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تیرے محل پہ جس کی تجویز ہے، جس کا پروگرام ہے، جس کا منصوبہ ہے، کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے؟ تو اس نے اس زمانے کے مطابق بتایا 2 لاکھ، 1 لاکھ، 4 لاکھ، کتنا کہ جس اندازہ ہے کتنا خرچ ہو جائے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے بتا کتنے دنوں میں اس کے پورے ہو جانے کی امید ہے، تیار ہو جانے کی امید ہے، کمپلیٹ ہو جانے کی کتنے دنوں میں توقع ہے؟ شہزادے نے 2 سال کی مدت بتائی، 4 سال کی مدت بتائی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اور شہزادے بہت ممکن ہے یہ بنتے بنتے اور یا بننے کے بعد تجھے 1 رات کی رہائش بھی اس میں نصیب نہ ہو، مجھے کیا معلوم ہے 1 رات بھی بسیرا نہ ملے، 1 رات کی رہائش نہ ملے، 1 رات تجھے اس میں رہنا نصیب نہ، کچھ پتا نہیں۔ شہزادہ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں، ابھی سانس آتا ہے ابھی نہ آئے، کسی کو کیا پتا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو تیرا 2-4 لاکھ روپیہ جو تو نے محل اور مکان اور بنگلے پہ بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، تجویز کر رکھی ہے، اللہ نام پہ مجھے دے دے، میں اس سے اعلیٰ درجے کا جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں اس سے کہیں اعلیٰ درجے کے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، اور تو بھی عارضی، یہ محل بھی عارضی، یہ مکان بھی عارضی، یہ بنگلہ بھی عارضی، میں جہاں وعدہ کر رہا ہوں جنت بھی ابدی، محلات بھی ابدی، تو بھی ہمیشہ رہے، مکان بھی ہمیشہ رہے، جتنا تیرا پورا خرچ کرنے کا پروگرام ہے وہ سارا روپیہ مجھے دے دے۔ اس زمانے کا اگر کوئی شہزادہ ہوتا، امیر کبیر ہوتا، لگا میاں جاؤ اپنا رستہ پکڑو، پیسے چھیننے کے بہانے بناتے پھرتے ہو، جاؤ جنت تم ہی لے لینا، ہمیں تو جہنم اچھی دیکھی نہیں نا۔ اس لیے کئی لوگ کہہ دیا کرتے جہنم ٹھیک ہے۔ فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے؟ شہزادے کی سمجھ میں بات آ اور بات کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں، دستخط کر کے دیں کہ جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاغذ قلم لے آؤ، میں اللہ کی طرف سے لکھ دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے
चुनाचे जानबैन से तहरीर तैयार हुई, दोनों फरीकों की तरफ से मुआहदानामा अहदनामा लिखा गया और मालिक बिन दिनार ने दस्तखत कर दिए और वो 2-4-10 लाख जितना रुपया उसने खर्च करना था वो सारे का सारा मालिक बिन दिनार के हवाले कर दिया। अल्लाह वालों कभी शहजादे बुजुर्गों की जुबान पे यकीन किया करते थे, आज मेरा तेरा खुदा के कुरान पे यकीन नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन नहीं, ज़लज़ले झटके देख कर यकीन नहीं, तरह तरह के आज़ाब आंखों से देख कर फिर भी यकीन नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि ने दस्तखत कर दिए, मैं अल्लाह की तरफ से वादा करता हूँ, मालिक के कायनात की तरफ से जन्नत में आला दर्जे के महल का वादा करता हूँ, शहजादे ने रकम मेरे हवाले कर।